بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 124۔ اگر جاسوس آگے گئے ہوئے نہ ہوتے تو خالد رضی اللہ عنہ لا علمی میں 4000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے، پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ رومیوں کے اس 12000 لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے، وہ ایک پہاڑی تھی۔ رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے منہ میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ مسلمان اس پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔ دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہیں پڑاؤ کرنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کرے گا۔ خالد جمادی الثانیہ 13 ہجری کے چاند کی 18ویں تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ پیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھتے بجاتے پہاڑی تک گئے۔ دوربین کے خد و خال کا جائزہ لے رہے تھے کہ رات گزرتے ہی انہیں یہاں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے یہ پریشانی تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کریں، پھر بھی لشکر جلد نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی، مسلمانوں کا کوچ ہوتا ہی تیز تھا۔ 19 اگست 634 13 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ رومی بھی تیاری میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کو ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے یا دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح گئے۔ رومیوں نے حملے روکنے کی بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگا۔ مسلمان سواری خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے لے گا۔ ویسے بھی انہیں آمنے سامنے لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر واپس آ گئے۔ چاند ایک سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ سب کی توقع تھی کہ اب رومی حملے کے لیے آئیں گے۔ ان کی فوج میں 3 گنا تھی مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہ کی۔ خدا کی قسم، رومی کچھ اور چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ ان کے ساتھ کھیلو ابن ولید۔ سالار زرار بن الارزو نے کہا، یہ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بھی سوچ ابن ولید۔ سالار شرجیل نے کہا، کیا یہ چوکس نہیں کہ ہمارا لشکر شاید کسی اور طرف سے ان پر حملہ کرے گا؟ میں ان کا دھیان
پھیر دیتا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رومیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کے انفرادی مقابلوں کے لیے پکارا گیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس دور میں فوجی لڑائیوں سے پہلے دونوں فوجوں کے ایک ایک آدمی سامنے آتا تھا اور انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن الحارث، شرجیل بن حسنہ اور امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے، وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑے دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کی صفوں سے 3 سوار نکلے، وہ بھی سلاری کے رتبے کے آدمی تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی۔ اس قوم نے تاریخ ساز، تیز زنی اور شہ سوار پیدا کیے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ 3 جوڑوں کا مقابلہ تھا۔ تینوں جوڑ الگ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے اور برچھیوں سے برچھیاں ٹکرا رہی تھی۔ دونوں فوجوں سے نعرے گرج رہے تھے۔ گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے ایک گھوڑا نکلا، اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا تھا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے سے گر رہا تھا۔ رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا گرتے ہوئے سوار کے پیچھے گیا اور اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ دیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور رومی سوار پھر تیسرا بھی گر پڑا۔ تینوں رومی مارے گئے۔ زرار بن الحارث کا انداز وہی تھا۔ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے خود ذرہ اور قمیض اتار پھینک دی تھی۔ مقابلہ ختم ہوا تو 3 رومیوں کی لاشیں ایک دوسری سے دور پڑی تھی۔ زرار، شرجیل اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے۔ رومیوں، یہ لاشیں اٹھاؤ، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں۔ رومیوں، یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر مجاہدین نے شور و شرغل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگتا تھا۔ ایک اور رومی گھوڑا دوڑاتا میدان میں آیا اور اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اس کی طرف گئے تو زرار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلائے، پیچھے رہ ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ وہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن زرار نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح مڑنے بھی نہ دیا۔ انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتاری، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ زرار رضی اللہ عنہ نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا۔ اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا دم پہلے زخم سے ختم ہو چکا تھا۔ زرار اس کے ساتھ کھیلتے رہے اور آخر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر سے لڑک کر نیچے آ گرا۔ مدینہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ زرار، شرجیل اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، بلکہ کوئی رومی سب سے آگے ہو کر ان کی طنزیہ للکار کا جواب دیتا تو وہ ان تینوں میں سے جس کے سامنے ہوتا وہ اسے برچی یا تلوار سے ختم کر دیتا۔ اس طرح انہوں نے چند ایک رومیوں کو زخمی بھی کیا اور قتل بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے تو تماشا دیکھتے رہے، پھر وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ پیچھے آ جاؤ تم تینوں، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں برچھی تھی، مورخوں نے اس کی للکار کے الفاظ لکھے ہیں: میں اسلام کا ستون ہوں، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں خالد بن ولید ہوں، میں اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں، میرے مقابلے میں سپہ سالار آئے۔ واقعہ تبرین لکھا ہے کہ رومی سالاروں عزا، زیر اور کلوس کے درمیان چپکلش تھی۔ جب خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے مقابلے میں سپہ سالار آئے
تو رومی سالار عزازیل نے اپنے ساتھی سالار کلوس کی طرف دیکھا اور کہا، کلوس اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کلوس یہ سن کر خاموش رہا اور مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ہمارا سالار کلوس ڈر گیا ہے، عزازیل نے تنزیہ کہا۔ تو کلوس کو کچھ اور تانے بھی دیے۔ کلوس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہچکچا رہا ہے، لیکن عزازیل اس پر مسلسل تانوں کے تیر چلا رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر کلوس نے گھوڑا بڑھایا اور خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ چار مورخوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں برچی تھی۔ کلوس ان کی طرف آیا تو اس کے حملے کا انداز وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو کچھ ایسا اشارہ کیا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے اشارے کی پرواہ نہ کی۔ دشمن کا دوستانہ اشارہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا اور اس پر برچی کا وار کیا۔ کلوس تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وار سے صاف بچا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے جا کر گھوڑا موڑا اور کلوس پر دوسرے حملے کے لیے گئے۔ اب کہ انہوں نے سنبھل کر کلوس کو برچی ماری، اس نے اب پھر اس کا وار بیکار کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برچی پھینک دی۔ کلوس نے دیکھا کہ اب خالد رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں تو اس نے تلوار تانی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا اس کی زد میں لیا اور گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا، اسے فوراً روک کر موڑا اور کلوس پر آئے۔ کلوس نے گھوڑا مزید بہتر پوزیشن میں آ کر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آ کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ انہوں نے گھوڑے سے کود کر کلوس کو دبوچ لیا۔ کلوس زمین پر پڑا تھا، اس نے اٹھنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کو پکارا کہ آئیں۔ وہ 2-3 محافظ دوڑے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، کلوس کو قیدی بنا لو۔ اس طرح کلوس مرنے سے بچ گیا اور قیدی بن گیا۔ جب کلوس کو قیدی بنا کر خالد رضی اللہ عنہ کے محافظ لے گئے تو اسے پیچھے لے جانے کی بجائے سامنے کھڑا کر دیا گیا تاکہ رومی اسے دیکھتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چکر میں دوڑاتے رومیوں کو للکارتے تھے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کلوس کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر ان کا ایک محافظ کلوس کا گھوڑا پکڑ لایا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی للکار کے جواب میں اب رومی سالار عزازیل سامنے آیا۔